اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار ابھی جس ویڈیو کا جواب دینے جا رہا ہے، اس ویڈیو میں عبدالکریم شیخ صاحب نے حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب سے دو چار لائن پڑھی ہیں اور اسے یہ تاثر دینے کی ایک بار پھر ناکام کوشش کیا ہے انہوں نے کہ نعوذ باللہ کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کہا کہ میرے پاس بہت سے غوث اور قطب آئیں گے، تو یہ بالکل غلط اور بے معنی بات ہے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ اپنے پچھلے ویڈیو میں نے کہا تھا کہ آسمان پر نہیں تھوکنا، کیونکہ آسمان پر جب کوئی شخص تھوکتا ہے تو وہ تھوک واپس اسی کے منہ پہ آ کے گرتی ہے۔ اب دیکھیں، اس شخص نے جو معنی اور مطالب غوث اور قطب کے بیان کیے ہیں، غوث کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اہل اسلام میں ولایت الہی کا ایک درجہ، اور قطب کے معنی وہ دل جس کے ذمہ، وہ ولی جس کے ذمہ کوئی علاقہ یا ٹیریٹری دی جائے کہ اس کا انتظام تمہارے ذمہ ہے۔ ایک بار پھر وہی جعل سازی سے شخص نے کام لیا ہے کہ قطب کے صرف ایک ہی معنی کو جس ڈکشنری سے اس نے یہ معنی لیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ڈکشنری کو کیمرے کے سامنے لا کر دکھائے۔ اسی ڈکشنری میں یہ بھی ہے کہ قطب کے معنی سردار قوم، افضل، اعلیٰ اور برگزیدہ بھی ہے، لیکن یہ چاروں مفہوم کو، یعنی سردار قوم، افضل، اعلیٰ، برگزیدہ، اس کو اس بدبخت شخص نے مادر شیر کے طرح ہضم کر لیا ہے، اور پھر ایک بار پھر اپنی جہالت کا ثبوت اپنے ویڈیو میں اس طرح دیتا ہے کہ یہ قطب اور غوث جو ہے یہ غیر قرآنی ہے، ایسے قرآن میں کوئی بات نہیں ہے، قرآن کسی ایسے ٹائٹل کو تسلیم نہیں کرتا، قرآن کے اندر جو ٹائٹل ہے وہ نبی اور رسول کا ٹائٹل ہے۔ ایک طرف تو یہ شخص اسلام کی باتیں کرتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو اسلامی معلومات ہے، دین سے کوئی تعلق ہے، لیکن ہر اپنے جواب میں خاکسار یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ شخص جاہل ہے، اور جاہل ہی نہیں، جاہلوں کا سردار ہے اس دور کا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک عمل اور عمل صالح کرنے والوں کو وہ 4 قسم کے انعامات سے نوازے گا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ نبی اور رسول ہی ٹائٹل ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت کے اندر کہتا ہے کہ وہ نبی بھی ہوں گے، وہ صدیق بھی ہوں گے، وہ صالح بھی ہوں گے، وہ شہید بھی ہوں گے۔ اب یہ شخص قرآن کا علم کتنا رکھتا ہے اسی سے سمجھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امین کے القاب سے نوازا تھا، یہ اس امین کو بھی کھا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے یاد کیا گیا، اس کو بھی کھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کے جو ہے نام سے یاد کیا گیا، اس کو بھی کھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کے نام سے یاد کیا گیا، اس کو بھی کھا جاتا ہے۔ کیا یہ ٹائٹل نہیں ہے تو کیا ہے؟ ذرا بتاؤ۔ چونکہ اب میں مضمون کی طرف آتا ہوں، اس شخص نے کہا ہے کہ
مرزا صاحب کے پاس کوئی بھی غوث اور کتب نہیں ہے، تو میں سب سے پہلے ان کو ایک ایسا حوالہ دینا جا رہا ہوں جو میرے خالو مولوی سید اعجاز احمد صاحب مرحوم اب بنگلہ دیش کے والد ماجد کا ہے، جو حضرت مولانا عبدالحی فرنگی مولوی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ اور جب انہوں نے یہ بات سنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب 13ویں صدی جب ختم ہوئی اور 14ویں جب شروع ہونے والی تھی، تو مجھے جو ہے یہ فکر دامنگیر ہوا کہ امام مہدی کا ظہور اس صدی میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں اسی فکر ہی میں تھا کہ مجھے جو ہے ایک کاغذ ملا ہے، اور وہ کاغذ کس طرح کہ کسی صاحب نے لاہور سے کوئی دوائی منگائی تھی، اس دوائی کے ساتھ کسی نے ایک پرچہ بھی ساتھ بھیج دیا تھا، اور جو وہ پرچہ ملتا ہے تو آپ اس طرح دیکھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد جب غور سے دیکھتے ہیں، پھر خیال آتا ہے تو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اس میں جو سب سے زیادہ ان کو متاثر کرنے والا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ مولانا حکیم نور الدین صاحب بھیروی جو جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ تھے، ان کے متعلق یہ تھا کہ یہ شخص بلاد عرب، مصر اور شام اور لبنان وغیرہ میں اس شخص نے اپنا سکہ منگوا لیا ہے، اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ یہ جب دیکھا، دیکھنے کے بعد ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی۔ تو آپ کہتے ہیں، اب میں یہ حوالہ جات جو پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب جذبات الحق سے ہے، جو www.alislam.org میں بھی پڑھ سکتے ہیں لوگ۔ اس کے صفحہ 26 سے میں شروع کر رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں، جب وہ کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا ہے، اور خط لکھنے کے بعد اور بھی بہت سی کتابیں آپ نے منگوائی ہیں، اور منگوانے کے بعد پڑھا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے بنگلہ دیش جو آج ہے، یہ مغربی پاکستان 71 تک تھا، اور 47 سے 71، اس سے پہلے یہ مشرقی ہند کا حصہ اور مشرقی بنگال جانا جاتا تھا۔ آپ وہاں کے برہمن بڑیا سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کو اس قدر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کی جماعت سے عشق دے دیا کہ آپ پیدل 1250 میل کا سفر طے کر کے آپ قادیان پہنچتے ہیں۔ اب اس قادیان پہنچنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اگرچہ سلسلہ احمدیہ کی حقیقت مجھ پر کھل گئی تھی اور اس میں تشفی خاطر شرح صدر بھی حاصل ہو گیا تھا، تاہم چونکہ بنگالہ کے اکثر خاص و عام کہا کرتے تھے کہ ہندوستان اور پنجاب کے اکثر نامی گرامی علماء اس طریقہ سے نفرت کرتے ہیں، یعنی احمدیت سے، بلکہ اس کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے، اس لیے میرے دل میں اکثر یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ شاید ان علماء کی تحقیق میں کوئی وجہ دقیق اس طریقہ کے بطلان پر حاصل ہوئی ہو، تو جب تک بالمشافہ ان علماء سے ان طریقہ کے بارے میں گفتگو نہ کر لوں، ہرگز اس طریقہ میں داخل نہ ہوں گا، یعنی احمدیت میں۔ اور بعض اوقات یہ بھی خیال آتا تھا کہ قادیان میں جو لوگ حضرت مرزا صاحب کی صحبت میں رہے ہوئے ہیں، ان کی عملی حالت اور روحانی کیفیت بھی بچشم خود دیکھ لینی چاہیے کہ کیسی ہے، تاکہ ہر طرح اطمینان و تسکین خاطر حاصل ہو جائے۔ پس میرے احمدی ہونے میں مذکورہ بالا دونوں باتیں حائل تھیں۔ اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں تو اس ویڈیو میں اس کو جاری نہیں کر سکتا، اس کے بعد میں اس میں بتاؤں گا کہ آپ جو پیدل گئے اور راستے میں آپ نے کن کن کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور اس تبادلہ خیال کا نتیجہ کیا نکلا، اور جب سنیں گے ناظرین تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے علمی کتب سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے ویڈیو میں یہ میں بات پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔